السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو پیر ہیں، فقیر ہیں، ولی کامل ہیں، کلندر ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، صوفی ہیں، یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو درجات اور مقامات عطا فرمائے ہیں، اس میں میری بحث کسی سے نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اولیاء اللہ کی درگاہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ کچھ سوچتے ہیں کہ وہاں پر شرک ہوتا ہے، کچھ سوچتے ہیں کہ بابا جی پردہ کر گئے ہیں یعنی فوت ہو گئے ہیں، یہ ہماری بات کو کیسے سنیں گے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پر جانا ہی نہیں چاہیے۔ مگر مختلف رائے ہیں، میں کسی کو بھی اپنی رائے میں برا نہیں کہوں گا، ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے۔ آخر اس کے دماغ میں کوئی بات ہے جس پر وہ چل رہا ہے، کہیں سے اس نے کوئی سلیبس لیا یا اس سے ذہن میں آ گئی یا اس نے تحقیق کی، تو یہ فیصلہ اس کا اپنا ہے، اس میں کسی کو بھی میں برا نہیں کہوں گا۔ لیکن ایک بات یاد کر لیں، سن لیں کہ سب سے بڑی بات ہے یقین، اس کے بعد پھر آتے ہیں اولیاء اللہ۔ یقین کیجئے کہ اولیاء اللہ نہ صرف اللہ کے حکم سے، نبی کی رحمت سے مرادوں کو پورا کرتے ہیں، بلکہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حکم سے مدد بھی کرتے ہیں، مشکلات بھی دور ہوتی ہیں، کچھ کو خواب میں زیارتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ کو چلتے ہوئے راہ میں بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک بات تو سنی ہوگی کہ یقین کامل یا پیر کامل۔ جب یقین کامل ہو جائے تو پھر ایسے بندے جو صرف اور صرف اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے دنیا میں آئے، نہ انہیں جنت کی پرواہ تھی، نہ دوزخ سے ڈر، نہ دنیا کا مال جمع کرنے کی فکر۔ جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور والا یہ بتائیں کہ جنت کن کی جگہ ہے، تو آپ نے فرمایا گناہ گاروں کی، جن کے گناہ معاف کیے جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور فرمایا دوزخ، کہا یہ منافقوں کی جگہ ہے، جس نے منافقت کی۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، ان کے آیات کو جھٹلایا، لوگوں کو تفرقے میں ڈالا، فتنہ و فساد کرایا۔ تو یہ چیزیں فقط اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے، اس کے لیے جو اس کی راہ میں چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے اور آنے والے کی جھولیوں کو بھی بھرتے ہیں۔ بات ساری یقین کی اور تحقیق کی ہے۔ بے شک اپنی طرف سے تحقیق کر لیں، ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، کسی بھی پیر کامل کو، کسی بھی پیر فقیر کو اپنے ذہن میں رکھیں، ان کی قبر مبارک پر جائیں، فاتحہ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، حاضری دیں، ان پر یقین کامل کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ضرور ہوگی۔ میں کسی کو برا نہیں کہوں گا کیونکہ آپ سارے میرے بھائی ہیں، آپ کی اپنی رائے ہے، لیکن یقین کیجئے کہ جو اولیاء اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ان کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، وہ ان کی رہنمائی ضرور کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی وہ غیر مذہب ہیں یا مذہب کے بعد درس دیتے ہیں، وہ تو صرف اسی چیز کا درس دیتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، یہ تو وہ ہے۔ تو اس لیے ان کو سمجھ کر تحقیق کر کے پھر ان سے انکار کریں۔